السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یار میں چینج کرنا چاہتی ہوں اسلام۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اسلام نہ آپ کو روایتی انداز میں نہ کروں، دل سے کیا کروں۔ ہم سب یوٹیوبر اسلام ایسے کرتے ہیں جیسے وہ نعت پڑھنے والے نعت پڑھتے ہیں اور کوئی لوگ نعت دل سے پڑھتے ہیں کہ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، دل سے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ دکھاوے کے لیے، اپنی آواز کے لیے کہ ہماری آواز اچھی ہے، ایسے کرنے کے۔ سچی کر رہی ہوں یار، سچی کر رہی ہوں بات۔ تو ہم یوٹیوبروں نے بھی ایک روایت بنائی ہوئی ہے، السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، یہ وہ فلان ٹھیک نہیں۔ میں کہتی ہوں سلام کرو تو دل سے کرو۔ بھائی کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے آپ کی زندگیوں میں؟ میرے سبسکرائبروں مجھے کمنٹس میں بتایا کرو۔ اچھا، سب سے زیادہ تو میری سبسکرائبریں جو ہے سیکنڈ وائف بھی ہیں۔ اچھا، میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، گلا بہت خراب ہے، زکام لگا ہوا ہے، بار بار ایسے کرنا بھی اچھا نہیں لگتا مجھے، لیکن کیا کروں۔ اب میں نے پہلے ایک وائس اوور کیا، اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ یہ آپ کی باجی ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایسے زکام ہے میں کیا کروں اب؟ مجھے آپ بتاؤ پھر اچھا نہیں لگتا۔ پہلے میں نے وائس اوور کیا 4 منٹ کی پوری، میں نے ڈیلیٹ کیا اس وجہ سے، لیکن اب ساتھ ساتھ ہے یہ گلا بہت زیادہ خراب ہوا ہے، موسم چینج ہو رہا ہے اس لیے۔ تو یہ رات کو ادھر نند کے گھر دعوت تھی، جیسا پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ 2 ہفتے بعد شادی ہے نندوں کے بچوں کی آپس میں، تو وہ ڈیٹ رکھ رہے تھے، تو سارے وہاں اکٹھے تھے تو ہسبینڈ تو ناراضگی کی وجہ سے نہیں گئے ادھر، سالہ بھی لگتا ہے ہسبینڈ کا، نند کا میاں، تو ناراضگی کی وجہ سے نہیں گئے۔ تو ہسبینڈ اور ان کا بیٹا دکان سے آئے تھے، تو پھر روٹی ان دونوں نے کھائی، تو ہم نے کھانا وانا کھایا، تو جنت کہنے لگی پیزا پیزا پیزا۔ جنت نے مجھ سے آٹا لیا تھوڑا سا، میں روٹی بنا رہی تھی، آٹا چھوٹا سا لیا کھیلنے کے لیے، تو اس کی گول سی روٹی بنائی ہے تو اس کو بس اسٹار لگایا، تو کہتی ہے پیزا پیزا پیزا۔ تو اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، میں نے کہا چلو یہ اکثر کہتی رہتی ہے پیزا، تو کارٹونز میں بھی دیکھتی ہے آگے پیچھے بھی۔ میں کہا لو جی، معذرت یار، میں ہیلو جی اسی انے سا پنجابی سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ بس میں پنجابی میں باتیں بہت اچھی کرتی ہوں، اردو سے زیادہ، لیکن کسی کو جو باہر کے ملک کی میری سسٹر ہے ان کو شاید پنجابی نہیں سمجھ آتی۔ تو خیر میں نے کہا اسی انے سا سان تو پیزے کا نام بھی نہیں پتا سی، پیزا بھی کوئی چیز ہے اس دنیا تے۔ کہ چھوٹی سی بچی ہے، تو جب یہ بہت چھوٹی تھی پچھلے سال بھی 2 سال 2.5 کی، تو دکان کے باہر ہم کھڑے تو پیزے کی تصویر تھی، تو اب بھی اس نے اسی طرح کیا پیزا پیزا۔ میں نے کہا لے لو اسی جنے ہم سان تو پیزے نے، صحیح بات ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا پیزے کا۔ پیزوں والے رواج اب آئے ہیں، کچھ سال ہوئے ہیں، جب ہم چھوٹے تھے تب پیزوں والے رواج نہیں تھی۔ تو میں نے کہا چلو، ہسبینڈ کو میں نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں، اس کو آج پیزا کھلاتے ہیں۔ یار سوری یار، دوبارہ اب مجھ سے وائس نہیں ڈیلیٹ ہوتی مڑ مڑ کے، کیا کروں بس اب آپ لوگوں کو گزارا کرنا پڑے گا میرے ساتھ۔ تو یہ بس اتنا بڑا نہیں لیا تھا، چھوٹا سا لیا تھا۔ پھر ہسبینڈ کا بڑا بیٹا تھا گھر میں، وہ کہتا ہے اگر آپ لوگوں نے پیزا لیا تو میرے لیے بھی لے کے آنا، لازمی میرے لیے بھی لے کے آنا۔ تو پھر میں نے کہا چلو تھوڑا اس کے لیے لے جائیں گے، تھوڑا جنت کھائے گی، تھوڑا آپ لے لینا، تھوڑا میں، کیوں کھانا وانا تو کھایا تھا۔ تو جنت کی خوشی کے لیے یہ پھر ہم نے لیا، بچوں کی خوشی۔ اچھا میرے باس میں ہونا تو میں تو ہر خوشی اپنے بچوں کی پوری کروں۔ یہ نہیں کہتی کہ ہسبینڈ نہیں کرتے، ہسبینڈ کرتے ہیں، تو ادھر آئے ہیں ہسبینڈ بھی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہسبینڈ پہ دوہری ذمہ داری ہے، 2 فیملیوں کی ذمہ داری ہے، وہ بیوی بچے سب بھی ہیں، میں بھی ہوں، بس یہی تو ہمارا رول ہے۔ اچھا یہ آپ صبح کے ٹائم ہے نیچے اٹھی ہوں تو لائٹ ہی نہیں ہے، گیس کا مسئلہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، آج نیچے بھی نہیں تھی کیونکہ مشین سے آتی ہے تو گیس ہی نہیں تھی۔ پہلے ہسبینڈ اور ان کی وائف لڑتے رہے، وہی شادی والے چکر میں ان کی وائف کہتی ہے شادی پہ ساتھ چلو، تو ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں تمہارا بھائی آئے گا تو معافی مانگے گا تو میں جاؤں گا، بس یہاں سے لڑائی شروع ہوتی ہے۔ وہ کہتی کیوں میرا بھائی معافی مانگے؟ جیسے پرانے سبسکرائبروں کو پتہ ہے کہ جو میری سوتن کا بھائی ہے وہ میری نند کا میاں بھی ہے، وٹا سٹا ہے، تو اس نے دوسری شادی کی تھی، تو بدلے میں پھر ہسبینڈ نے میرے سے دوسری شادی کی ہے۔ لیکن یار میں نے کوئی کسی سے بدلہ نہیں لیا، میرے سے یہ جانے انجانے میں ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔
یہ بات میں اپنے نیو لوگوں کے لیے بتا رہی ہوں، پرانے یہ نہ کہیں کہ میں دہرا رہی ہوں، یہ نیو کو بتا رہی ہوں۔ تو یہ دونوں بہت زیادہ لڑے ہیں صبح، تو رو رہی تھی میری یہ ہسبینڈ کی وائف، یہ کہتی ہیں شادی پہ چلو، کل بھی سارا خاندان تھا آپ نہیں تھے، تو ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ تو میں نے پھر ہسبینڈ کو کہا آپ تندور سے روٹی لے آؤ، سالن بنا ہوا ہے، تو میں یہ بس اتنی گیس آ رہی ہے، میں آپ کو چائے بنا دیتی ہوں، ناشتہ کر لیں۔ تو یہ لوگ ناشتہ انہوں نے تو کیا ہوا تھا، ہسبینڈ کی وائف نے، اور اس کے بیٹے نے صبح جب اسکول بچے جاتے ہیں تو انہوں نے تو کر لیا تھا، صرف میرے ہسبینڈ رہ گئے تھے اور میں رہ گئی تھی، تو میں اتری تھی ان کا بنانے کے لیے، لیکن گیس نہیں تھی، تو یہاں پہ ان کو ناشتہ دیا اور ابھی اوپر آئی ہوں۔ آج میں نے ہسبینڈ کے کپڑے دھونے ہیں، میں نے کہا چلو سارے نہیں دھلتے، تو میں نے ہسبینڈ کو کہا ہے کہ کسی کو کام والی کو کہہ دیتی ہوں، کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، ہے تم میرے دھو دو، صرف کچھ نہیں ہوتا، تو میں نے کہا چلو دھو دیتی ہوں، زیادہ نہیں دھوتی، تو صرف ان کے کپڑے دھو دیتی ہوں۔ تو لے آئی ہوں، بار بار وائس بند کرتی ہوں، بار بار گلے میں نہ ایسے عجیب سا ہو رہا ہے، تو لے آئی ہوں نیچے سے سرف بھی، صابن بھی۔ اب لائٹ کا انتظار ہے، لائٹ تو مجھے لگتا ہے 2 بجے آئے گی، اور پھر 2 بجے نماز کا ٹائم، سبق کا ٹائم۔ کل میں نے پتہ نہیں کمنٹس دیکھا تھا کیا سورہ محمد کا مجھے کسی نے کہا ہے، تو نماز کے بعد میں نے کہا چلو روزانہ میں 1 دفعہ پڑھوں، میں نے سنا ہے کہ اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت زیادہ، تو انشاءاللہ روزانہ 1 دفعہ وہ پڑھا کروں گی۔ اور یہ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھو، سبق وغیرہ پڑھو، اب دن بھی چھوٹے ہوں گے، اتنی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے۔ تو کپڑے دھونے ہیں، میں اب سوچ رہی ہوں کہ لائٹ آئی کپڑے دھو، تو بیٹھی میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے 2 باتیں کر لیتی ہوں۔ روزانہ ویڈیو اپلوڈ کرنی چاہیے یار، جو کچھ میں چاہتی ہوں نہ پانا وہ اس طرح نہیں ملے گا مجھے۔ ابھی بس 1-2 ہفتے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے، بظاہر تو ٹھیک ہی ہے، میں اپنا چیک اپ کروا لوں۔ آپ لوگوں نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ سب کچھ خیریت سے ہو۔ مجھے وہم آ رہے ہیں بس کہ اندر مطلب ٹھیک نہیں ہوگا کچھ بھی، یہ خراب ہو گیا ہوگا، یہ ہو گیا ہوگا، وہ ہو گیا ہوگا، مطلب ایسے وہم آتے ہیں نا مجھے بلا وجہ کے۔ تو سارے اللہ کے کام ہیں یار، اللہ جی نے جو دینی ہے چیز وہ دینی ہے، تو وہم کرنا یہ بھی پتہ ہے، لیکن وہم آتے ہیں۔ تو بھابھی کے گھر جانا ہے جہاں میری بچیاں رہتی ہیں، وہاں پہ میرے ابھی چھوٹی عید کے بعد شادی تھی نا، تو وہاں پہ میرے کپڑے تھے، تو وہ میں نے کپڑے لینے جانا ہے، تو وہ وہاں میں کپڑے رکھ آئی تھی شادی کے، تو وہ میں کپڑے لینے جاؤں گی۔ اپنی بچیوں سے بھی ملے، کافی ٹائم ہو گیا، تو میں ان سے بھی مل کر آؤں گی۔ تو میں نے کہا پہلے یہ ادھر ہی بائک پہ جانا ہے، لیکن میں ہسبینڈ کو کہہ رہی ہوں نہیں ہم گاڑی پہ چلے جائیں گے، 1 گھنٹے کا سفر ہے وہاں کا۔ تو بچے بھی بہت یاد آ رہے ہیں، میں کہہ رہی ہوں ان کو بلوا لوں، یہ شادی گزرے تو اپنے پاس بلوا لوں، اپنے پاس رکھوں، پتہ نہیں کب وہ اپنے گھر کی ہو جائیں گی، کہاں چلی جائیں گی۔ آج پھر میں اتنے دنوں بعد اپنے بچوں کا ذکر چھیڑے بیٹھی ہوں، تو آپ لوگوں نے میری بیٹیوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اچھا اللہ پاک مجھے اتنا کامیاب کر دے جلدی نہ، میں صحیح بات ہے کہ جب انسان کے پاس دیکھے، اب انسان کے پاس اتنا ہوتا ہے نا کہ اس کے پاس مطلب اللہ کا دیا اتنا ہو جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، پھر وہ کسی کی نہیں سنتا، پھر وہ اپنی مرضی کر سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے رینٹ کا گھر لے سکتا ہے، اپنی مرضی سے بل دے سکتا ہے، اپنی مرضی کر سکتا ہے، لیکن جب کسی کی مرضی پہ ہو تو پھر زبردستیاں نہیں چلتی رشتوں میں۔ تو اگر اللہ پاک نے مجھے اتنا دے دیا تو پھر تو میں نہیں روکوں گی، پھر میں رینٹ کا گھر بھی لے لوں گی۔ لو جی ویڈیو ختم، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔